السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حضرات، جیسا کہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا، شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب قبلہ کی بڑی ہی عظیم کاوش جو انسائکلوپیڈیا، قرآنک انسائکلوپیڈیا کی شکل میں منظر عام پر آ چکی ہے، جس کے ذریعے انہوں نے پورے عالم کے سائنسدانوں کو، پورے سائنسی علوم کو چیلنج کیا ہے کہ جتنے بھی سائنسی علوم ہیں سب قرآن کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں۔ تو وہ الحمدللہ وہ قرآنک انسائکلوپیڈیا ہم نے اپنے مدرسہ جامعہ امداد العلوم کراری کوشامبی یوپی انڈیا کے لیے منگوا لیا ہے۔ آج اس کو ہم کھولنے جا رہے ہیں۔ یہ اس سے طلبہ استفادہ کریں گے، اور آپ حضرات بھی کوشش کریں، اس کا مطالعہ کریں اور پوری دنیا کو قرآن کی عظمت سے روشناس کرائیں۔ یہ تقریباً 12 جلدوں پر محیط قرآن کی انسائکلوپیڈیا صرف 400 صفحات پر مشتمل تو فہرست ہے، انڈیکس ہے اس میں۔ ماشاءاللہ بڑی عظیم کوشش کی ڈاکٹر صاحب نے، قرآن کی عظمت پورے عالم کے سامنے جس طرح انہوں نے پیش کیا ہے۔ 12,000 صفحات پر مشتمل ہے یہ کتاب۔ آٹھ جلدوں پر مشتمل، 12,000 صفحے کی تقریباً یہ کتاب ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات بھی اس کتاب سے استفادہ کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، صدق الله مولانا العظيم۔ محترم مہمانان گرامی قدر، معزز علماء، مشائخ، وزراء، زعماء، سیاسی، سماجی، مذہبی اور روحانی قائدین، خواتین و حضرات اور جملہ شرکائے مجلس، اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کی توفیق سے ہم منہاج القرآن انٹرنیشنل کے زیر اہتمام قرآنی انسائکلوپیڈیا کی تقریب رونمائی میں حاضر ہیں۔ میں اس اہتمام پر منہاج القرآن انٹرنیشنل کی
آرگنائزنگ کمیٹی کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ میں نے اپنی مختصر سی گفتگو بالکل ابتدا میں کرنی تھی، چونکہ گورنر صاحب نے، چودھری محمد سرور صاحب، انہوں نے فرمایا کہ کسی اہم تقریب میں ان کو جانا ہے تو وہ جلد اپنا خطاب کر کے رخصت ہونا چاہتے ہیں۔ اس وجہ سے میں نے اپنے افتتاحی کلمات تھوڑے سے مؤخر کر دی۔ بلا تمہید، قرآن مجید کی سورہ انعام کی آیت نمبر 59 جس کی میں نے تلاوت کی، اس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے، اس معنی کی روح سے کہ کتاب مبین سے مراد قرآن ہے، کہ زمین کی تاریکیوں میں بھی کوئی ایسا دانہ نہیں ہے اور نہ کائنات ہست و بود میں کوئی تر چیز ہے نہ کوئی خشک چیز، مگر ہر شے کا علم اس روشن کتاب میں لکھ دیا گیا ہے۔ یہ قرآن مجید کا دعویٰ ہے اپنی نسبت، یا اللہ رب العزت کا دعویٰ ہے اپنی کتاب قرآن مجید کی نسبت۔ لوح محفوظ دو ہیں، ایک عالم غیب میں، ایک عالم ظاہر میں، عالم شہادت میں۔ عالم غیب کی لوح محفوظ، اس کا تصور آپ سب کے ذہنوں میں ہے، درست ہو یا غلط ہو مگر کچھ نہ کچھ ہے۔ مگر عالم شہادت میں جو دکھائی دینے والی لوح محفوظ ہے اور پڑھی جانے والی لوح محفوظ ہے، وہ قرآن مجید ہے۔ اسے اللہ رب العزت نے علم کی جامعیت کی شان عطا کی۔ وہ یونیورس آف نالج ہی نہیں ہے، یونیورسز آف نالج۔ علم کی ساری کائناتیں قرآن مجید کے اوراق میں ثبت ہیں۔ اب سورہ اعراف میں ارشاد فرمایا آیت نمبر 52 میں، وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ اور بے شک ہم ان کے پاس ایک ایسی کتاب یعنی قرآن مجید لائے ہیں جسے ہم نے اپنے علم کی بنا پر مفصل کر دیا ہے، یعنی خوب واضح کر دیا ہے، اور یہ ایمان والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ اس آیت کریمہ نے قرآن مجید کا جو مقام علم ہے اس کو متعین کر دیا کہ قرآن کا علم علم مفصل ہے، علم مفصل۔ اب بہت سے لوگوں کو قرآنی علم میں اجمال نظر آتا ہے، تفصیل نظر نہیں آتی۔ تو اگر اجمال نظر آئے اور تفصیل قرآنی علم میں ڈیٹیلز نظر نہ آئیں تو ہمارے فہم کا نقص ہے، قرآنی علم کا نقص نہیں ہے۔ فوق کل ذی علم علیم، جس کو اللہ نے جتنا علم عطا کیا ہے وہ اسی قدر قرآن کو جانتا اور قرآن سے معارف نکالتا ہے۔ میں نے ایک جملہ کسی موقع پر کہا تھا کہ اگر کوئی کسی کی شان سے متعلق بے خبری کا یا کمی کا یا نقص کا اظہار کرے تو اس پر طعن نہیں کرتے، اس لیے کہ قاعدہ ہے
جو جتنا جانتا ہے وہ اتنا ہی مانتا ہے. چونکہ جاننے والوں کی سطح میں کمی بیشی ہے، اس لیے ماننے والوں کے مرتبے میں بھی کمی بیشی ہوتی. لوگ اتنی بات پہ جھگڑتے ہیں، مجھے تو بڑی موافقت نظر آتی ہے. یہاں قرآن نے کہا کہ میرا علم علم مفصل ہے، ڈیٹیلڈ نالج آف ایوری تھنگ. دوسرا مقام سورہ النحل میں آیت نمبر 89 میں ارشاد فرمایا وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اور ہم نے آپ پر وہ عظیم کتاب نازل فرمائی ہے جو ہر چیز کا بڑا واضح بیان کرتی ہے. اب یہ جو دوسری آیت کریمہ ابھی میں نے النحل کی پڑھی، اس میں قرآنی علم کا مرتبہ بیان کیا گیا کہ قرآنی علم علم مبین بھی ہے اور علم مبین بھی ہے. تو دیکھیے پہلی آیت نے قرآنی علم کا مرتبہ بیان کیا کہ قرآن کا علم علم جامع ہے، ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین. قرآنی علم جامع ہے، یعنی کسی شے کا علم قرآن کے علم کے احاطے سے خارج نہیں. دوسری آیت نے بیان کیا کہ قرآنی علم علم مفصل ہے، اور علم مفصل کا مطلب یہ ہے کہ یہ اجمال نہیں ہے بلکہ ہر شے کی تفصیل ہے. تیسری چیز یہ بیان کی کہ اس کا علم علم مبین اور علم مبین ہے، یعنی یہ علم ہر موضوع کا احاطہ بھی کرتا ہے، ہر شے کی تفصیل بھی دیتا ہے، اور ہر بیان کو نہایت وضاحت کے ساتھ بیان کرتا ہے. یہ جو قرآن مجید کے 3 دعوے ہیں، اس پر 3 ہی قول پیش کرنا چاہتا ہوں. ایک تو فرمان نبوی، حدیث مبارک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ایک سیدنا علی المرتضیٰ کا قول، ایک سیدنا عبداللہ ابن عباس کا قول. تینوں آیتوں کی تائید میں 3 قول. آقا علیہ السلام نے فرمایا انزل القرآن علی 7 احرف لکل آیت منہا ظہر و بطن ولکل حد مطلع. اس حدیث کو ابن حبان نے اپنی الصحیح میں روایت کیا، اور امام طحاوی نے شرح و مشکل الآثار میں، اور امام بزار نے مسند میں، اور طبرانی نے معجم الکبیر میں. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ قرآن 7 حروف پر نازل کیا گیا. یہ ٹکڑا کلام کا ایسا ہے جس کی تفصیل بہت وقت مانگتی ہے، اس میں نہیں جانا چاہتا، آگے کا حصہ لینا چاہتا ہوں. اور فرمایا کہ ہر آیت جو قرآن کی ہے اس کے اندر معانی، مطالب، معارف اور مضامین کے سمندر ہیں، لیکن ہر آیت کے ہر حرف کے کچھ معانی اور مضامین ایسے ہیں جو عام فہم، سادہ فہم رکھنے والے انسانوں کو بطریق ظاہری علم کے ذرائع سے معلوم ہو جاتے ہیں. ایک عام آدمی ان کو انڈرسٹینڈ کرتا ہے، سمجھتا ہے، استعداد میں آتی. وَبَطَنٌ، اور کچھ معانی اتنی گہرائی میں ہیں کہ انہیں عام آدمی اپنے سطحی فہم و ادراک سے سمجھ نہیں سکتا. اس کے لیے فہم و معرفت کی بڑی گہرائی اور بڑی گہرائی، بڑی پختگی، بڑا وثوق، بڑا استحکام اور بڑی وسعت چاہیے. یہ ظاہر و بطن کی چیز. اور پھر فرمایا ہر ایک معنی کی حدود ہیں، ایک جگہ سے وہ شروع ہوتا ہے، ایک جگہ پہ ختم ہوتا ہے، اور ہر حد کے لیے ایک مطلع ہے جہاں سے اس شان کے معنی شروع ہوتے ہیں اور اس شان کے معنی ختم ہوتے ہیں اور نئے موضوع کی شان شروع ہوتی ہے. گویا قرآن مجید چونکہ کلام الہی ہے، جس طرح حسن الہی کی کوئی حد نہیں ہے،
اس طرح معنی قرآنی کی بھی کوئی حد نہیں ہے. دور بدلتے رہیں گے، انسان صاحب فہم و علم آتے رہیں گے، ہر شخص اپنی صلاحیت اور استعداد کے مطابق قرآن کے سمندروں سے علم کے موتی نکالتا رہے گا، اور چلے جائیں گے، صدیاں گزر جائیں گی، لوگ آئیں گے، زمانے بیت جائیں گے، مگر ہر آنے والے زمانوں میں لوگوں کو معانی کے وہ نئے موتی ملیں گے کہ سمجھیں گے پہلے کسی پر آشکار نہ ہوئے تھے، مگر معانی قرآن کا تسلسل کبھی ختم نہ ہوگا. دوسرا قول سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کا. معمر روایت کرتے ہیں وہب بن عبداللہ سے، وہ حضرت ابو الطفیل سے، فرماتے ہیں کہ میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کا خطبہ سن رہا تھا، آپ ممبر پہ خطاب فرما رہے تھے. میں نے اور دیگر احباب نے اپنے کانوں سے سنا. آپ فرماتے تھے سلونی، لوگو جو چاہتے ہو پوچھ لو، جو چاہتے ہو مجھ سے پوچھ لو. فواللہ لا تسألونی عن شیء الا اخبرتکم بہ، اللہ کی عزت کی قسم جو کچھ پوچھو گے میں یہیں کھڑے تمہیں بیان کر دوں گا. اور دوسرے مقام پر فرمایا، اس سے اگلے الفاظ ہیں، اس لیے کہ میں نے قرآن کو اتنا پڑھا ہے کہ مجھے یہ بھی معلوم ہے کون سی آیت کب نازل ہوئی، صبح نازل ہوئی، شام کو نازل ہوئی، سفر میں نازل ہوئی، حضر میں نازل ہوئی، صحرا میں اتری، پہاڑ پر اتری، اس کے دامن میں کیا ہے اور اس کے معنی کی حدود میں کیا ہے. فرماتے کہ جو سوال کرو میں قرآن سے جواب دوں گا. تیسرا قول عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ، وہ فرماتے ہیں لو دا علی اقال بعیر لوجدتہ فی کتاب اللہ. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ قرآن کا مرتبہ علم کیا ہے؟ فرمایا قرآن کے علم کا مرتبہ یہ ہے کہ اگر میرے اونٹ کی نکیل بھی گم ہو جائے تو میں قرآن سے معلوم کر لیتا ہوں. یہ قرآن مجید کے ان 3 دعووں کا استدلال تھا، اس کی تائید اور توثیق تھی. اس لیے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت کیا، جسے امام دارمی، ابن ابی شیبہ، ابن منصور اور بیہقی نے روایت کیا طرق کے ساتھ. آقا علیہ السلام نے فرمایا لوگو یہ قرآن تمہارے لیے اجر بھی ہے، تمہارے لیے ذکر و نصیحت بھی ہے، تمہارے لیے نور و ہدایت بھی ہے، تمہارے اوپر فریضہ الہیہ بھی ہے. اگر تم اس قرآن کے پیچھے چلو گے تو تمہیں قرب الہی میں جنت تک پہنچا دے گا، اگر قرآن تم سے پیچھے رہ جائے گا تو تمہیں دوزخ تک پہنچنا پڑے گا. حضرت حارث نے حضرت علی سے روایت کیا کہ پوچھا گیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ان امتک ستفتتن من بعدک، یا رسول اللہ آپ کی امت کے اگلے زمانوں میں بڑے فتنے آئیں گے، بڑے فتنے آئیں گی، مشکلات آئیں گی، تو امت اس وقت فتنوں سے کیسے بچے، اس کی نجات کا راستہ کیا ہوگا؟ سئل مل مخرج منہا، کیسے نکلے گی فتنوں سے؟ قال الکتاب العزیز، آپ نے قرآن مجید کا اشارہ کیا، فرمایا اس قرآن کے ذریعے. یہ قرآن انسانیت کو فتنوں سے نکال دے گا. پھر آپ نے فرمایا ہوا ذکر الحکیم والنور المبین والصراط المستقیم، یہ بڑی حکمت پر مبنی کتاب ہے، نصیحت ہے، بہت ہی روشن نور ہے جو اندھیروں کو، علم کے، فکر کے، عقل کو، سوچ کے، خواہشات کے سب اندھیروں کو دور کر دیتا ہے اور منزل پر پہنچا دینے والا بڑا سیدھا راستہ ہے. حضرت کعب الاحبار انہوں نے بیان فرمایا کہ لوگوں قرآن کو تھام لو، قرآن عقل کو فہم دینے والا ہے، قرآن حکمت اور دانائی کو روشن کر دینے والا ہے، قرآن سینے میں علم کے چشمے پھوٹ دینے والا ہے. اور اسی طرح فرمایا کہ ایسے چشمے علم اور معرفت کے قرآن سے پھوٹتے ہیں کہ جن سے اندھوں کو بینائی نصیب ہوتی ہے، بہروں کو سماعت نصیب ہوتی ہے، اور مہر زدہ دلوں کو
اللہ پاک انفتاح اور انشراح عطا کرتا ہے، وہ دینیں کھل جاتے ہیں۔ اور یہ ایک بڑا عجیب خوبصورت لفظ فرمایا، وَهِيَ أَحْدَثُ الْكُتُبِ بِالرَّحْمَٰنِ، حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ اللہ کی وحی کا اپڈیٹڈ ورژن ہے، احدث الکتب، اور وحی ربانی اور ربانی ہدایت کا لیٹسٹ ایڈیشن ہے۔ یہ لفظ آقا علیہ السلام کا لیٹسٹ ایڈیشن ہے، مطلب یہ کہ جب تک کائنات انسانی رہے گی اب اس ایڈیشن کے بعد کسی اور صحیفہ ہدایت کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اس کی تفصیل پھر حضور کی سنت اور حدیث سے ملتی۔ یہ میں نے قرآن مجید کے مرتبہ علم کے حوالے سے چند کلمات کہہ دیے۔ آپ انسائکلوپیڈیا کو جب دیکھیں گے تو میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، صرف تھوڑی سی شناسائی چاہتا ہوں کہ آپ کی ہو جائے۔ اس کی شناسائی کے باب میں اس کے موضوعات کا تو اس میں 5000 سے زائد موضوعات کا احاطہ کیا ہے، مگر ڈیٹیل میں جائیں تو یہ 20,000 سے زائد ٹاپکس کو کور کرتا ہے انسائکلوپیڈیا، 20,000۔ کس طرح، میں صرف اس کی میتھڈولوجی تھوڑا سا طریقہ عرض کرتا ہوں۔ مثلا یہ تیسری جلد میں بطور نمونہ لے رہا ہوں، 8 جلدیں ہیں، تیسری جلد، اس میں عقائد بھی ہیں، اس میں اعمال بھی ہیں، اس میں اخلاق بھی ہے، عبادات بھی ہیں، معاملات بھی ہیں، اس میں حقوق بھی ہیں، واجبات بھی ہیں، اور اس میں معاشرت بھی ہے، تہذیب و ثقافت بھی ہے، سیاست و حکومت بھی ہے، قضاء اور عدالت بھی ہے، اس میں تجارت بھی ہے، اور انسانی زندگی کے نجی مسائل، اجتماعی مسائل، قومی مسائل سے بین الاقوامی مسائل تک ہر چیز جو آپ کو ذہن میں سوال بن کے ابھرے گی، آپ قرآنی انسائکلوپیڈیا کی 400 صفحات پر مشتمل فہرست میں دیکھیں گے، آپ کا موضوع اس میں ملے گا، اس صفحے پر جائیں گے تو پورے قرآن میں جو جو چیز متفرق اور منتشر طور پر اس سبجیکٹ پر موجود تھی وہ یکجا ایک باب میں آپ کو مل جائے گا۔ اب یہ مثلا سائنٹیفک ایسپیکٹ کو لے رہا ہوں میں، انسانی جسم کا حیاتیاتی ارتقاء کس طرح ہوتا ہے رحم مادر میں، ماں کے رحم میں، یہ صفحہ 2207۔ میری آواز سنیں گے، اسکرین پر آپ اس کے پیجز دیکھیں گے۔ رحم مادر میں انسان کو وجود کیسے ملتا ہے، اس کا ارتقاء کیسے ہوتا ہے، ایمبریونک ڈیولپمنٹ کیسے ہوتی ہے۔ پھر آگے اس میں آئے گا کہ کس طرح ماں کے رحم میں 3 پردوں کے اندر بچے کا ایمبریو ڈیولپ ہوتا ہے اور بچے کی شکل تک پہنچتا ہے پردوں کے اندر۔ یہ 2209 صفحے پر اس کے قرآنی مضامین ملیں گے۔ پھر یہ ہے کہ نطفہ کس طرح نطفہ امشاج ہے، مختلف فلوئڈز کا ملا ہوا ایک مخلوط نطفہ ہے، کس طرح رقیق مادے سے انسان کی پیدائش ہوتی ہے۔ پھر باب ہے کہ خلیاتی تقسیم کیسے ہوتی ہے، سیلولر ڈویژن کیسے ہوتی ہے، میوسس ڈویژن اور مائٹوٹک ڈویژن، جن سے سیل 2 میں، پھر 4 میں، پھر 16 میں بدلتے بدلتے کس طرح پھر مرد اور عورت میں بدلتے ہیں۔ انڈے کی رحم مادر میں منتقلی کیسے ہوتی ہے، جونک کی طرح وہ معلق وجود کیسے بنتا ہے، اور نطفہ سے لے کر پیدائش تک 6 مرحلے ماں کے رحم میں جسے آنکھ نہیں دیکھ سکتی، وہ قرآن بیان کرتا ہے 1400 سال قبل، جس کا علم سائنس کو پچھلی صدی میں ہوا، 1941 کے بعد ہوا انسان کو، 1941 کے بعد جب سٹریٹر نے مائکروسکوپ ایجاد کیا اور ماں کے رحم کی اور سیلز کی مائکروسکوپک سٹڈی کا آغاز ہوا، اس کے بعد پتہ چلا انسان کی آنکھ کو مائکروسکوپ کے ذریعے ان 6 مرحلوں سے انسان کی تخلیق اور تکمیل ہوتی ہے۔ 1400 سال قبل جب مائکروسکوپ نہیں تھا، سائنٹیفک سٹڈی نہیں تھی، تو تاجدار کائنات نے ان دبیز پردوں میں چھپے ہوئے تخلیقی پروسیس کو کیسے بیان کیا، یہ انسائکلوپیڈیا حقیقتیں بیان کر دیتا ہے۔ کیسے نطفہ بنتا ہے،
فلوئڈ سے کیسے زائگوٹ بنتا ہے، کیسے ہینگنگ میس بنتا ہے، کیسے چیوڈ لمپ بنتا ہے، علقہ اور مدغہ، کس طرح عظام یعنی بونز کا سٹرکچر آتا ہے، کس طرح فلیش اور مسلز آتے ہیں، کس طرح گریجول کریشن ہوتی ہے، یہ سب کچھ قرآن مجید کے سارے مقامات کو ایک باب میں جمع کر دیا۔ پھر ماں کے رحم میں جنس کا تعین کیسے ہوتا ہے، سیکس ڈٹرمینیشن کیسے ہوتی ہے، یہ 2217 صفحے پر مضمون آتا ہے۔ پھر اس کو قوت سمع کیسے ملتی ہے، بصارت کیسے ملتی ہے، اور پھر اس کو بولنے کی اور ٹچ کرنے کی اور سمجھنے کی صلاحیت کیسے ملتی ہے۔ ہر جگہ قرآن نے بیان کیا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، پھر ہم نے تمہیں سننے کی طاقت دی، پھر دیکھنے کی، پھر سمجھنے کی۔ قرآن نے ایک جگہ پر بھی بصر کو سمع سے پہلے، دیکھنے کو سننے سے پہلے قرآن نے ایک جگہ پر بیان نہیں کیا، ہر جگہ سمع کو پہلے۔ 1400 سال تک انسان کو یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ ترتیب کس طرح ہے، حواس کے آرگنز کیسے کھلتے ہیں۔ پہلے آنکھ کام کرنا شروع کرتی ہے ماں کے رحم میں، یا کان یا دماغ۔ 1400 سال تک کسی کو معلوم نہیں تھا، قرآن نے ایک ترتیب بیان کر دی۔ پچھلی صدی میں پتا چلا، اور آج ایمبریونک سٹڈیز کے ذریعے پتا چلا کہ جب یہ حواس کے آرگنز قائم ہوتے ہیں تو سب سے پہلے کان کھلتے ہیں، بعد میں آنکھ کھلتی ہے۔ 1400 سال قبل قرآن مجید علم کا وہ ذخیرہ ہے کہ میں نے ایک طالب علمانہ خدمت قرآن مجید کی 50 برس زندگی کے گزارے، اللہ کی عزت کی قسم، میں نے ایمبریالوجی کو قرآن کے علم کے سامنے سجدہ ریز دیکھا، میں نے کاسمولوجی کو قرآن کو سجدہ کرتے دیکھا، میں نے اسٹرونومی کو، میں نے باٹنی کو، میں نے بایولوجی کو، میں نے مائکرو بایولوجی کو، میں نے فزکس کو، ایسٹرو فزکس کو، کیمسٹری کو، بایو کیمسٹری کو، دنیا کی ہر سائنس اور ہر علم نباتات کو، علم جمادات کو، علم حیوانات کو، علم معادن کو، انسان کی تخلیق کا علم، کائنات کا علم، فضا کا علم، خلا کا علم، سیاروں ستاروں کا علم، جس علم میں گیا میں نے قرآنی علم کے سامنے اس کو سجدہ ریز پایا۔ وہ سجدہ ریز کیسے پایا؟ اس لیے کہ خود اس علم کو معرفت آج ہوئی، اس علم کو حقائق کی معرفت آج ہوئی، جس سے وہ ڈیولپ سائنٹیفک نالج بنا۔ مگر جو آج معرفت علم کو ہو رہی ہے اور سائنس کو، وہ 1400 سال قبل قرآن اور سنت رسول میں بیان ہو چکا ہے۔ یہی اصول پھر تمام چیزوں میں آگے بیان ہوا ہے۔ پھر انسانی اعضاء کو مثلا لیں، آپ کو چاہیے جسم کا بیان، آپ 2233 صفحے پر آ جائیں گے، جہاں جہاں انسانی جسم کی تفصیل آئی ہے ایک چیپٹر میں جمع کر دیا۔ آپ کو چاہیے جلد، سکن، پورے قرآن کے مضامین ایک جگہ جمع ہو گئے۔ آپ کو چاہیے بال کا ذکر، ہیئر، اسی جگہ ذکر جمع کر دیا۔ آپ کو چاہیے گوشت، ایک مقام پر جمع ہو گیا۔ آپ کو ہڈیوں کا ذکر چاہیے، ایک مقام پر جمع ہو گیا۔ آپ کو چہرہ چاہیے کہ چہرے کی ڈسکرپشن قرآن میں کیا ہے، ایک مقام پر تمام آیات کو جمع کر دیا۔ آپ کو چاہیے سر کا ذکر، ایک مقام پر جمع ہے، پیشانی کا ذکر ایک مقام پر، آنکھ کا ذکر ایک مقام پر، اور تفصیل۔ پھر آپ کو کان کا ذکر ایک مقام پر، آپ کو رخسار کا ذکر ایک مقام پر، ناک کا ذکر ایک مقام پر، ہونٹ کا ذکر ایک مقام پر، دانت کا ذکر ایک مقام پر، تھوڑی کا ذکر ایک مقام پر، گردن کا ذکر، گلا کا ذکر، ہاتھ کا ذکر، انگلیوں کا ذکر، کوہنی کا ذکر، انگلی کے جوڑوں کا ذکر، سینے کا ذکر، پیٹ کا ذکر، دل کا ذکر، الغرض پیٹھ کا ذکر، پشت کا ذکر، آپ پہلو کا ذکر، پیٹ کا ذکر، ٹخنوں کا ذکر، پاؤں کا ذکر، ہڈیوں کے جوڑوں کا ذکر، جس شے کو لینا چاہیں فہرست کھولیں، سارا قرآن ایک باب میں آپ کو مل جائے۔ پھر آپ علم الکونیات کی طرف آ جائیں، کائنات کیسے بنی؟ آپ کاسمولوجی آپ کو بیان کرتی ہے کہ کائنات کی ابتدا کیسے ہوئی۔ کائنات ابتدائی طور پر دخانی حالت میں تھی، یہ وہ ہے جو سائنس کو ادراک آج ہوا ہے۔ ایک دھماکے سے کائنات کا ابتدا ہونا، تخلیق کائنات کے 6 مرحلوں سے کائنات کا گزرنا، اور مسلسل وسیع سے وسیع تر ہوتے چلے جانا،
اور گریویٹیشن کی فورس کس طرح کام کرتی ہے کائنات میں، فورس آف گریویٹیشن اس کا، اور گریویٹیشن کی فورس کشش ثقل میں توازن کیسے ہوتا ہے، کائنات کا توازن کیسے ہوا، کائنات کی وسعت پذیری کیسے ہے، ایکسپینڈنگ یونیورس، یہ سب چیزیں چیپٹر وائز اس میں آتی چلی گئی ہیں، اور تخلیق کائنات میں ایک ذرہ بھر بھی مشکل نہ آئی، اور زمین اور آسمان ایک دوسرے سے جدا کیسے ہوئے، 7 آسمانی طبقات کیسے بنے، کسی سہارے کے بغیر کائنات پست و بالا کیسے بنی، حتیٰ کہ آسمان دنیا کی تزئین کیسے ہوئی، زمین کے طبقات کیسے بنے، پھر اس میں کائنات کا اینڈ کیسے ہوگا اور آخری تباہی کیا ہوگی، کائناتی نظام کا بگ کرنچ اختتام کس پر جا کر ہوگا، اور بلیک ہولز سیاہ شگاف ان کی حقیقت کیا ہوگی، اینڈ آف دا یونیورس کیا ہوگا، پھر قوانین طبیعیات کیا ہیں، پھر اس کے بعد نظریہ اضافیت جس کو آئنسٹائن اور نیوٹن ڈسکس کرتے تھے، وہ قرآن نے کس طرح بیان کیا ہے۔ اس طرح آپ جب چلتے آئیں تو پھر قرآن مجید رفتار کی سپیڈ کا تذکرہ، قوت کشش کا تذکرہ، خلا کی تسخیر کا تذکرہ، اور اس طرح کے پھر مضامین آگے علم فلکیات میں سپیس کیسے ہے، خلا کیسے ہے، نوری سال کی حقیقت کیا ہے، اجرام فلکی کیسے ہیں، اور اجرام فلکی کے ساتھ پھر زمین و آسمان کا نظام کیسے چلتا ہے، نظام شمسی کی حیرت انگیز سسٹمز کیسے ہیں، سیاروں کے نظام کیسے ہیں، اور پھر یہ ستارہ ثاقب کیسے ہے، ستاروں کے جرمٹ گلیکسیز کہکشائیں کیسی ہیں، اور ستاروں کے سفر کی منزلیں کیسی ہیں، سائے کا بڑھنا گھٹنا کیسے ہے۔ اس طرح آپ چلتے چلے جائیں، جس سبجیکٹ کو لیں پھر آپ نباتات کے علاوہ معادن پر آ جائیں، معدنیات کے اوپر، لوہے کی تفصیل کیا ہے اور سیسے کی تفصیل کیا ہے، تانبا کی کیا ہے، دھاتیں کیا ہیں۔ الغرض آپ کوئی سبجیکٹ، میں نے آپ کو بطور نمونے دیے، نباتات پہ آ جائیں، درختوں پر آ جائیں، بیج کو دیکھنا چاہیں، گٹلی کو دیکھنا چاہیں، اور زمین کے سبزے اور چارے کو دیکھنا چاہیں، چراگاہیں پڑھنا چاہیں، شجرگاری کا سبجیکٹ پڑھنا چاہیں، درختوں کے احوال، باغوں اور پھلوں کے احوال، میووں کے احوال، مختلف اقسام کی چیزوں میں نر اور مادہ کے احوال، کھجور اور انگور کا نظام، بیر اور کیلے کا نظام، انجیر، زیتون اور انار کا نظام۔ الغرض کوئی سبجیکٹ اس کا تعلق سائنس سے ہو، اس کا تعلق اخلاقیات کے ساتھ ہو، اس کا تعلق غزوات کے ساتھ ہو، سیرت نبوی کے ساتھ ہو، قوموں کے عروج و زوال کے ساتھ ہو، اخلاق اچھے کون سے ہیں، برے کون سے ہیں، حقوق والدین کے کیا ہیں، بیوی کے کیا ہیں، بچوں کے کیا ہیں، اچھے حالات میں حقوق کیا ہیں، اختلاف اور تناؤ ہو جائے تو تب حقوق کیا ہیں، وراثت کیا ہے، ہمسایوں کے کیا ہیں، اعزا اقارب کے کیا ہیں، ماں کے کیا، بیٹی کے کیا، بہن کے کیا، پھوپھی کے کیا، خالہ کے کیا، دشمن کے کیا، دوست کے کیا۔ الغرض جہاں جہاں انسان کا تعلق ہے، ہر تعلق کو قرآن وضاحت دیتا ہے۔ میں نے آپ کو بس ایسے تھوڑا سا گو تھرو کرایا، ایسے 2-3-4 نمونے دیے ہیں 8 جلدوں میں۔ جب آپ کو پہلی جلد میں اس کے انڈیکس کو دیکھیں گے تو کنٹینٹس آپ کو رہنمائی کر دے گی پوری 8 جلدوں کی۔ آخری 3 جلدوں میں حرف کی ترتیب سے کوئی لفظ دیکھنا چاہیں گے تو لفظوں کے حساب سے آپ کو وہ فہرست آیت تک پہنچا دے گی، اور 5 جلدوں میں کوئی موضوع پڑھنا چاہیں گے وہ آپ کو قرآن تک پہنچا دے گی۔ یہ تو اللہ رب العزت نے کام لیا۔ میں نے اسی نوعیت کا کام حدیث میں بھی اللہ کی توفیق سے مکمل کر لیا تھا۔ مگر چونکہ یہ سال میں وقف کرنا چاہتا تھا قرآنک انسائکلوپیڈیا کے لیے، اس لیے اس کو میں نے روک دیا، اس کی طباعت کو۔ انسائکلوپیڈیا آف حدیث 15 جلدوں کا تیار ہو چکا ہے۔ میں نے چاہا کہ یہ پورا سال آپ قرآنک انسائکلوپیڈیا کی تقریبات کریں، متعارف کرائیں، اور گھر گھر اسے پہنچا دیں، گھر گھر پہنچا دیں۔ ہر شخص قرآن سے جڑ جائے، قرآن سے کٹا ہوا تعلق جڑ جائے، اور ڈائریکٹلی قرآن سے اخذ علم
کا کلچر پیدا ہو جائے. ہر شخص جو عربی نہیں جانتا، ABC نہیں جانتا، صرف و نحو نہیں پڑھا، عربی لغت نہیں پڑھا، شدھ بدھ نہیں ہے عربی زبان کی، وہ بھی مسلمان ہونے کے ناطے قرآن سے لینا چاہتا ہے، اور اس طرح لینا چاہتا ہے کہ مغالطہ بھی نہ لگے، گمراہی بھی نہ آئے. اس کو راستہ دکھا کر انگلی پکڑ کے جیسے بچے کو منزل پہ پہنچاتے ہیں، قرآن سے جوڑ دیا ہے. اب علماء حضرات بیٹھے، علامہ عبد الخبیر آزاد، ان سے معذرت کے ساتھ پیار سے کہہ رہا ہوں، اب قرآن پر فقط علماء کا اجارہ نہیں رہا، امت محمدی کے ہر فرد کا اجارہ ہو گیا. ہر شخص کی رسائی قرآن تک کر دی ہے اس انسائکلوپیڈیا نے. میری آرزو ہے کہ یہ قرآن کے انسائکلوپیڈیا پاکستان میں کوئی گھر جس میں کوئی شخص تھوڑا زیادہ پڑھ سکتا ہے، کوئی گھر اس سے خالی نہ رہے. آئندہ سال اسی مہینے ربیع الاول میں، دسمبر میں انشاءاللہ آئندہ سال دیکھیں گے یہاں یا اسلام آباد جہاں اللہ کو منظور ہوا، انسائکلوپیڈیا آف حدیث کی تقریب رونمائی ہوگی، اور وہ 15 جلدوں میں ہے. ہمارے لوگ کام تیار تھا، وہ اسے ماہ رمضان المبارک، یہ جو رمضان آ رہا ہے گرمیوں میں، اس میں وہ اس کو چھاپنا چاہ رہے تھے. میں نے روکا کہ ایک سال پورا قرآن کے انسائکلوپیڈیا کو متعارف ہونے کا دیں. اگلے سال ربیع الاول میں ہی اسی طرح تقریب ہوگی، اور انسائکلوپیڈیا آف حدیث میں 40 سے 50 ہزار موضوعات کو کور کیا ہے. 40 سے 50 ہزار موضوعات انسائکلوپیڈیا آف حدیث میں کور ہوئے. اس سلسلے میں ملاقات انشاءاللہ تعالی باذن الہی آئندہ سال ہوگی. اب آپ انسائکلوپیڈیا سے اپنا فیض لیں، قرآن کی انسائکلوپیڈیا سے. شکریہ بار دیگر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ اللہ اللہ